پہلی وحی نازل ہونے کے بعد 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے خفیہ طور پر تبلیغ دین کرتے رہے، لیکن مشرکین مکہ کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باطل خداؤں کو مسترد کر کے ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے سختیوں اور مظالم کا سلسلہ اسی دور میں شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو قریشی سردار مزید بری طرح گھبرا گئے۔ مکہ کے نوجوان، عورتیں، غلام اور محنت کش اسلام کی طرف راغب ہونے لگے۔ 360 بتوں کے کندھوں پر کھڑا استحصالی سماجی نظام بکھرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ان حالات میں قریشی سرداروں کے مظالم بڑھتے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود کفار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے عزم اور حوصلے کو کم نہ کر سکے۔ مشرکین کے بڑے سرداروں میں بنو مخزوم سے ابو جہل، بنو امیہ سے ابو سفیان کی بیوی ہند کے خاندان بنو ربیعہ سے عتبہ بن ربیعہ شامل تھے۔ یہ لوگ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ جب یہ تمام حرب آزمانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو تبلیغ دین کے راستے سے نہ ہٹا سکے تو ان شقی القلوب لوگوں نے پورے خاندان بنو ہاشم کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے ایک چرمی کاغذ پر ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں طے ہوا کہ بنو ہاشم کے ساتھ کسی قسم کی رشتہ داری، کاروبار، لین دین یا شراکت نہیں کی جائے گی۔ کوئی ہاشمیوں کی مدد نہیں کرے گا۔ بنو ہاشم کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس معاہدے کی تحریر خانہ کعبہ میں معلق کر دی گئی اور قریش کے دیگر خاندانوں کو بھی زبردستی اس معاہدے پر عمل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بنو ہاشم کو مکہ کے نواح میں گھاٹی میں دربدر کر دیا گیا، جہاں ان پر بھوک، پیاس اور غربت مسلط کر دی گئی۔ اکثر خاندان رسالت کو درختوں کے پتوں پر دن گزارنا پڑتے۔ بھوک پیاس سے بچے چیختے تو ان کی آوازیں پوری گھاٹی میں گونجتی۔ تجارت اور حج کے لیے مکہ آنے والے قافلوں کو بھی منع کر دیا جاتا کہ بنو ہاشم سے کوئی لین دین نہ کریں اور نہ ہی مدد کی کوشش کریں۔ مولا کائنات نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 9 میں اس صورتحال کو یوں یاد کرتے ہیں: ہماری قوم قریش نے ہمارے نبی کو قتل کرنے اور ہماری جڑ اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا اور ہمارے لیے غم و اندوہ کے سر و سامان کیے اور برے برتاؤ ہمارے ساتھ روا رکھے، ہمیں آرام و راحت سے روک دیا اور مستقل طور پر خوف و دہشت سے دوچار کر دیا اور ایک سنگلاخ و ناہموار پہاڑ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا اور ہمارے لیے جنگ کی آگ بھڑکا دی، مگر اللہ نے ہماری ہمت باندھی کہ ہم پیغمبر کے دین کی حفاظت کریں اور ان کے دامن حرمت پر آنچ نہ آنے دیں۔ ہمارے مومن ان سختیوں کی وجہ سے ثواب کے امیدوار تھے اور ہمارے کافر قرابت کی بنا پر حمایت ضروری سمجھتے تھے، اور قریش میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ہم پر آنے والی مصیبتوں سے کوسوں دور تھے۔ ان مشکل ترین حالات کے باوجود جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان کا خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت پر ڈٹا رہا اور لمحے بھر کو بھی دین حق سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہ ہوا۔ بنو ہاشم کا یہی عزم اور حوصلہ تھا جس کی بدولت یہ جبری معاہدہ کمزور پڑتا چلا گیا۔ اس معاملے میں قریش کی رائے ابو جہل اور ابو سفیان کے خلاف ہونے لگی اور بنو ہاشم پر مسلط کی گئی سختیاں کم ہونے لگیں، یہاں تک کہ ایک روز جناب ابو طالب علیہ السلام خانہ کعبہ کے زینے پر آ کھڑے ہوئے اور قریش کو چیلنج کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر معلق اس معاہدے کی تحریر کو اتار کر دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ اللہ کے حکم سے اس تحریر کو دیمک کھا چکی ہے۔ جب یہ تحریر اتار کر دیکھی گئی تو بالکل ایسا ہی ہو چکا تھا۔ پورے چرمی کاغذ پر صرف بسم اللہ کے الفاظ بچے تھے، باقی ساری تحریر دیمک کھا گئے تھے۔